حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کے بعد ان کی جگہ کس عالم دین کو رکن الشورا کی حیثیت سے منتخب کیا جائے گا؟ کیا اس بارے میں آپ کو کوئی معلومات ہے؟ مجھے اس کی کوئی معلومات نہیں۔ اور کل رکن شورا کتنے ہوتے ہیں؟ 21 ہوتے ہیں، جن میں سے ایک تو حضرت محتمم صاحب ہوتے ہیں اور ایک دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہوتے ہیں۔ باقی 19 لوگ ہوتے ہیں جو پورے ہندوستان سے منتخب کیے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو شورا کا رکن بنایا جاتا ہے جن کے معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں، دینی اعتبار سے ان کی شخصیت متعارف ہو، اور معاملات کے تئیں ان کے متعلق کوئی بات ایسی نہ ہو کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اس کی زمین ہڑپ کر لی، اس کا پیسہ لے کے کھا لیا، اس سے اتنا پیسہ لیا آج تک واپس نہیں کیا۔ تو جن کے دینی معاملات ٹھیک ٹھاک ہوں اور اسی طرح دنیاوی معاملات بھی ٹھیک ٹھاک ہوں، ایسے لوگوں کو شورا کی رکنیت دی جاتی ہے۔ ابھی حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب کا انتقال ہوا ہے، تب یہ مسئلہ شورا میں آئے گا، اور پھر اراکین شورا نام پیش کریں گے کہ بھئی فلاں شخص ہیں مہاراشٹر میں، فلاں شخص ہیں مدھیہ پردیش میں، فلاں شخص ہیں تلنگانہ میں، فلاں شخص ہیں آندھرا میں، یو پی میں، بہار میں، گجرات میں، اڑیسہ میں، الگ الگ صوبوں میں جو شخصیتیں اس طرح کی مشہور ہیں ان کا نام پیش کیا جائے گا، ان کے بارے میں تحقیق ہوگی، اور تحقیق کے بعد جس شخص کے بارے میں اس طرح معاملات آئے گا، معاملات سامنے آئیں گے، اس شخص کو حالات ٹھیک ہونے پر لیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ رکنیت تا حیات ہے، ایک مرتبہ شورا کی رکنیت ملی تو مرتے دم تک ہے، اور دارالعلوم کے ذمہ داران پہلے سے لوگوں کے متعلق جو نام ان کے پاس آتے ہیں تو ان کی انکوائری کرتے رہتے، معلومات لیتے رہتے ہیں، پہلے سے معلومات، یعنی کم سے کم 3 سال پہلے سے ان کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں۔ مجھے جب شورا میں رکن کی حیثیت سے لیا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ انہوں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ میں جامع مسجد کا امام ہوں، اور پھر یہاں کچھ مصلیوں سے اور ذمہ داروں سے انہوں نے کسی کو لگا کر کے پوچھا تھا کہ ان کی امامت کی پابندی ہے یا نہیں، تو لوگوں نے بتایا کہ یار بہت پابندی سے نماز پڑھاتا، اور واقعی میں بہت پابندی سے میں پڑھاتا تھا۔ تو جب میں گیا تو محتمم صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے مالیگاؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے متعلق یہ شکایت کی تھی کہ یہ نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن ہم نے تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ آپ جامع مسجد میں امام ہو اور بہت پابندی سے امامت کرتے ہیں۔ تو تحقیق کرنے کے بعد کسی کو لیا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو لے لے اور بعد میں پھر شکایت آئے کہ یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ایسے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے گھر بھیجا جائے، ایسا آج تک ہوا نہیں۔